الحمد لله الذي أبدع الأفلاك بالعظيم، والصلاة والسلام على من كان بالجباد بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ گھبراؤ اگر سر پر بلاؤں کا سمندر ہے، نہ گھبراؤ اگر سر پر بلاؤں کا سمندر ہے، در سرکار سے جاری عطاؤں کا سمندر ہے، در سرکار سے جاری عطاؤں کا سمندر ہے. اور ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا. ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا. جناب آمنہ کا گھر ضیاؤں کا سمندر، آمنہ کا گھر ضیاؤں کا سمندر ہے. اور یاد رکھیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی شعاعیں اور کرنیں آپ پہنچ چکی تھی، محمد بن قاسم کے ذریعے سے بھی اسلام آ چکا تھا، لیکن مکمل طور سے ہندوستان کے ہر گوشے میں جنہوں نے اسلام کو پہنچایا وہ میرے خواجہ کی ذات ہے. شاعر کہتا ہے، میرے خواجہ نے لہرایا وہاں توحید کا پرچم. میرے خواجہ نے لہرایا وہاں توحید کا پرچم. ارے جہاں چاروں طرف باطل خداؤں کا سمندر، جہاں چاروں طرف باطل خداؤں کا سمندر ہے. اور رضا کا ایک فتویٰ سینکڑوں فتووں پہ بھاری ہے. بے شک بے شک. رضا کا ایک فتویٰ سینکڑوں فتووں پہ بھاری ہے. فتاوی رضویہ تو فتاؤں کا سمندر، بے شک. سبحان اللہ. رضویہ تو فتاؤں کا سمندر ہے. آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں. اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں. جس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے دوسرے حصے کے اندر اور علامہ خطیب تبریزی نے مشکات صفحہ 86 پر نقل فرمایا، جس کے راوی الصحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. یاد رکھیں، قیامت کے منظر کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، آدمی اپنے بچے سے بھاگے گا. ایسے موقع پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو. بے شک. سبحان جو اللہ. دنیا میں زیادہ درود پڑھے گا زیادہ قریب ہوگا، جو کم پڑھے گا کم قریب، جو بالکل نہ پڑھے بالکل قریب. تو الحمدللہ میرے آقا نعمت اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان نے ہم کو ذہن دیا. ارے ایک بار نہیں بلکہ کروڑوں درود پڑھو. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اب یہاں کا ماحول کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو علمی کلام اور علمی گفتگو کیا کرتا ہے. بس آپ کے سامنے علم کے حوالے سے کچھ علمی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کر کے رخصت ہو کر کے چلا جاؤں گا. نیچے رکھو گا، نیچے رکھو، نیچے. یہ دستار بندی کا پروگرام کیوں ہو رہا ہے؟ آخر یہ جو بچے فارغ ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کیوں ہو رہی ہے؟ جو بچہ عالم بن جاتا ہے یا جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا،
اس کی دستار کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اگر ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے اپنے مدرسے کے اندر جس عالم کو سب سے پہلے فارغ فرمایا تھا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کا علم عطا فرما دیا۔ یاد رکھیں ہمارے مدرسے میں تو مکمل بخاری بھی نہیں پڑھائی جاتی، مکمل تمام کتابیں بھی نہیں پڑھائی جاتی، الا ماشاء اللہ بس خالی اتنا کیا جاتا ہے کہ بس بچے کے اندر استعداد پیدا کر دی جائے، صلاحیت پیدا کر دی جائے۔ لیکن خدا کی قسم پروردگار عالم نے اپنے مدرسے کے جس طالب علم کو فارغ فرمایا تھا وہ طالب علم کوئی ناقص اور ادھورا نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے مدرسے کا جو فارغ طالب علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام کا علم عطا فرما دیا۔ علامہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترمیم الاقباس کے اندر آپ کی تفسیر ملتی ہے کہ صرف آپ کو ناموں کا بارے میں نہیں بتایا گیا کہ اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ یاد رکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو نام ہو اور ایک وہ ہے جو نام والی ہوا کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دہلی کا خالی نام سنا تھا تو خالی نام معلوم تھا، لیکن دہلی کو ہم نے دیکھ لیا، یہ دہلی جو مسمى شہر ہے، اس شہر کو میں نے دیکھ کر اس شہر کو جانا۔ اسی انداز میں جو لوگ مکہ مکرمہ کا نام سنتے ہیں تو مکہ مکرمہ کا نام جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اپنے گھر کی زیارت سے مالا مال فرماتا ہے وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد دیکھ کر اس کے نام کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خالی تمام چیزوں کا نام نہیں بتایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ مفسر ہیں جن کے بارے میں خود وہ بیان فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی نکیل کہیں گم ہو جاتی تو میں تلاش کرنے کے لیے کہیں نہیں جاتا، بلکہ قرآن مقدس کو اٹھا کر اس کو پڑھ لیا کرتا ہوں اور قرآن مقدس کے ذریعے سے میں اپنی اونٹ کی لگام اور نکیل کو تلاش کر لیا کرتا ہوں۔ اتنی مہارت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا تھا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عظمت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا میں اس کی تعظیم کیوں کرتا ہوں؟ ذرا تم اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کرو کہ اس سورہ مقدسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے تفسیر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کی جو ہے اعلان فرما دیا ہے، فتح و نصرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، تمام لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا، تمام صحابہ نے تفسیر پیش کر دی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا اے عبداللہ ابن عباس ذرا تم اس کی تفسیر کر دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کیا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ مقدسہ کی میں یہ تفسیر سمجھتا ہوں۔ تمام لوگوں نے بتایا فتح و نصرت کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن خدا کی قسم اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی نشاندہی کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم آپ لوگوں نے تفسیر بیان کی تھی وہ آپ کی تفسیر تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس نے جو کہا عمر اس سے اتفاق کرتا ہے۔ خدا کی قسم عمر نے جو تفسیر کی ہے، جو عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے، وہی تفسیر عمر بھی جانتا ہے۔ یاد رکھیں یہ شان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، آپ ہی کے بارے میں ہے شعب الایمان تیسرا حصہ، خود اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رات کو گزاروں گا۔ چنانچہ میں نے رات گزارنے کی نیت سے آقا کے پاس میں ٹھہر گیا۔ میں نے کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گیا اور اٹھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو فرما
फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, नमाज अदा करने लगे। अगर हम लोग होते तो हम अगर मौजूद होते तो हम लोग अपने इमाम को जैसे फजर में देखते हैं कि हमारा इमाम अजान दे रहा है, हमारा मुअज्जिन अजान दे रहा है, हम जागते रहते, चादर ओढ़ लेते हैं। अगर हम लोग होते तो शायद यही करते। लेकिन खुदा की कसम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आका अलैहिस्सलाम को देखा था, आप वुज़ू फरमा रहे हैं, आपने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू कर रहे हैं, वो भी उठ गए और उठने के बाद आका अलैहिस्सलाम के साथ वुज़ू बनाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी वुज़ू बनाया है और वुज़ू बनाने के बाद नमाज पढ़ने के वास्ते खड़े हो गए। और कहाँ पर खड़े हुए? पीछे खड़े हुए थे। अब पीछे खड़े हुए आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। याद रखें, अगर हम नमाज पढ़ते हैं पीछे वाले को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की नमाज कैसी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में नमाज पढ़ रहे हैं? चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, मैं आका अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने हाथ को पीछे किया और पीछे करने के बाद मुझे खींचकर अपने मुकाबिल में खड़ा कर लिया, अपनी बराबरी में खड़ा कर लिया। मैं पीछे हट गया, फिर आका अलैहिस्सलाम ने बराबरी में खड़ा किया, फिर मैं पीछे हट गया। 3 बार आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बराबरी में खड़ा किया था, तीनों बार मैं पीछे हट गया था। आका अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग हुए, फारिग होने के बाद इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये बताओ कि मैं तुमको 3 बार बराबर कर रहा था, अपने मुकाबिल में खड़ा कर रहा था, नमाज के अंदर था, अपने बराबरी में खड़ा कर रहा था, तुम क्यों पीछे हो जा रहे थे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो अकीदा दिया था, वो अकीदा आज भी अहले सुन्नत व जमात का है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यंबग़ी लि अहदिन अन युसल्ली इहदा व अंत रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, किसी उम्मती के लिए ज़ेब नहीं देता कि वो आपकी बराबरी में खड़े होकर नमाज पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा। मालूम ये हुआ कि नमाज के अंदर सहाबा ने हुजूर की ताज़ीम की है, हुजूर के बराबर खड़े ना हुए। अब जब बराबर ना खड़े हुए तो जो भाई कहता है, आका को अपनी तरह कहता है, खुदा की कसम वो सहाबा की मुखालफत करता है। अब ज़रा आ जाइए, हुजूर को भाई कहने पर दुरूद पाक पढ़े तो हदीसें सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहीं से मालूम हो गया कि आका अलैहिस्सलाम की बराबरी नहीं करनी है, नमाज के अंदर भी हुजूर की ताज़ीम करनी है, नमाज के बाहर भी हुजूर की ताज़ीम करनी है। अब जो लोग हुजूर को भाई कहते हैं, ज़रा इस सिलसिले में खुद आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लेते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या भाई कहने का परमिशन अता फरमाया है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दी है कि उम्मती आपको भाई कह ले गए? तारीख़ इब्न असाकिर 42वां हिस्सा मिरक़ातुल मफ़ातिह किताबुल मनाक़िब के अंदर एक रावी है जिनका नाम याला इब्न मुर्रा सक़फ़ी है, ये अपने दादा के हवाले से नक़ल फरमाते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो मदीना जाने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने मुआक़ात का रिश्ता कायम फरमाया था। मुआक़ात का रिश्ता ये होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक अंसारी सहाबी को एक मुहाजिर सहाबी का भाई बना दिया था। तमाम लोगों के साथ ऐसे ही आका अलैहिस्सलाम ने किया। आखिर में हज़रत अली रह गए, रोने लगे, आका की बारगाह में आ गए और आने के बाद अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया है, आपने मुझे छोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली घबराते क्यों हो? क्यों तुम ये देखते हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? अरे मैंने तुमको क्यों छोड़ा? इन्नमा तरक्तुका लिनफ्सी अना अखूक व अंता अखी ला यद्दईहा मिन बादिका इल्ला कद्दाबुन मुफ्तरी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मैंने तुमको किसी का भाई नहीं बनाया, मैंने तुमको छोड़ दिया। तुम ये समझते हो मैंने तुमको छोड़ा है? अरे खुदा की कसम मैंने तुमको छोड़ा नहीं है, बल्कि अपने से छोड़ लिया है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हो। याद रखे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई। उसके बाद हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला यद्दईहा मिन बादिका इल्ला
कद्दाब मुफ्तरिया। आका ने इरशाद फरमाया, अली तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई। अब अगर इसके बाद कोई दावा करता है और कोई ये कहता है हुजूर हमारे भाई, आका फरमाते जो ये दावा करे वो आदमी झूठा हुआ करता है। मालूम ये हो गया कि जो हुजूर को भाई कहता है वो झूठा है, और कुरान कहता है झूठों के साथ नहीं रहना, कुनू मअस सादिकीना, सच्चों के साथ रहना। इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात कहते हैं कि जो हुजूर को भाई कहता है वो झूठा है, और कुरान कहता है झूठों के साथ नहीं रहना, सच्चों के साथ रहना है। इसी अंदाज में अब आ जाइए इब्ने माजा सफा 12 की हदीस भी देख ले, जिसके रावी हज़रत अब्बाद इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बिन मादूद जूदी वल करम व अल किराम बिल करीम बारिक व सल्लम व रहना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्ने माजा सफा 12 की हदीस पाक, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये बयान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत अली खलीफा बन गए थे, और खलीफा बनने के बाद आप जामा मस्जिद के मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए, और जलवा अफरोज़ होने के बाद आप खुतबा दे रहे थे। अब्बाद इब्न अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि मैंने खुतबे में सुना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने इरशाद फरमाया, अना अब्दुल्ला व अखु रसूलिही लम यकुलहा मिन क़ब्ल वला यकुलहा मिन बादी इल्ला कद्दाबुन मुफ्तरिया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हो और अल्लाह के रसूल का भाई हो। मेरे बाद किसी ने आका अलैहिस्सलाम को भाई नहीं कहा। हाँ, अगर कोई मेरे बाद भाई कहता है, हज़रत अली बयान फरमाते वो आदमी झूठा होगा। मालूम ये हुआ कि हुजूर का भी यही फरमान है कि जो हुजूर को भाई कहता है वो आदमी झूठा है, और हज़रत अली भी यही फरमाते हैं कि जो हुजूर को भाई कहे वो झूठा है। याद रखना हज़रत अली की वो शान कि एक मर्तबा आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके पास एक बार आता है अली के पास 2 बार आता है। जो आपके पास एक बार आए अली के पास 2 बार। आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर को मालूम है कैसे, फिर भी दुनिया वालों को बताने के वास्ते पूछा, अली कैसे? अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर अली दरवाज़ा, और जब कोई शहर में आता है तो दरवाजे से आता है, और जब कोई निकलता है तो दरवाजे ही से निकला करता है। सुभान अल्लाह। इसी अंदाज़ में बताना मकसद ये। अब एक एतराज़ और, कुछ लोग जो है ना हुजूर को भाई कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ अगर हुजूर को भाई कहा जाता है तो ये बताइए अज़वाज मुतहरात को क्या कहा जाएगा? अज़वाज मुतहरात समझते हैं ना आप लोग? अरे जो समझता है भाई थोड़ा हाथ उठा के बताए तो सही। अज़वाज मुतहरात इतने ही लोग समझे। मैं तो दिल्ली को इल्म आगाही का गहवारा समझता था, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, है ना? अज़वाज मुतहरात नहीं समझते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, बीवियों को अज़वाज मुतहरात कहा जाता है। वो मुसलमानों की माँ है, वो मुसलमानों की माँ है, जितने मोमिन है सबकी माँ। अब आप गौर करें, जो हुजूर को बाप कहते हैं वो अज़वाज मुतहरात को क्या कहेंगे? अरे भाई की बीवी को भाभी कहा जाता है, तो अगर कोई हुजूर को भाई कहता है तो अज़वाज मुतहरात को क्या कहेगा? भाभी। ये वही कहेगा जो होगा वहाँ भी, क्योंकि उन्हें के नज़दीक माँ से अक़लन ज़िना करना जायज़ होता है। जब माँ से अक़लन ज़िना करना जायज़ होता है तो उन्हीं के यहाँ माँ भाभी हो सकती है, वरना अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ माँ माँ होती है, भाभी भाभी होती है। माँ वो जिससे पर्दा नहीं, अरे भाभी वो जिससे पर्दा करना पड़ता है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भाभी अपने देवर के लिए क्या मकाम रखती है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अलहम वल मौत। ये देवर जब भाभी के पास आता है तो मौत का सामान लेकर के आता है। मतलब ये होता है कि जब मौत आती है तो ज़िंदगी का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इसी अंदाज में जब देवर भाभी के पास आएगा, बेपर्दा आएगा, तो इज्जत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि भाभी देवर से पर्दा करती है, लेकिन माँ बेटे से पर्दा नहीं करती है। तो माँ माँ है। यही वजह है कहता है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला, आपकी ये मकाम, आपका ये मकाम, आपकी ये शान कि ख़ुद मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت علی اور عمر کو مخاطب کر کے، علی اے عمر، میرا ایک غلام ہے جس کا نام اویس ہے، قرن سے تعلق رکھتا ہے، مرادی ہے، اس کے پاس پہنچنا تو میرا سلام کہنا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم لوگ حضور کو سلام کہلاتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے سلام کہلوایا تو اس ویسے قرنی کو کہلوایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بن سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے تھے ظاہری اعتبار سے، ورنہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے دیدار نہیں کیا، لیکن دل کی نگاہوں سے ہمیشہ حضور کا دیدار کرتے تھے، ہمیشہ آقا علیہ السلام کی دید کیا کرتے تھے۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور کی بارگاہ میں نہ جا سکے، تب آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی اے عمر سلام کہنا، اور سلام کہنے کے ساتھ ساتھ کہہ دینا، اے اویس تمہارے نبی نے تم سے درخواست کی ہے کہ آپ امت کی بخشش کی واسطے دعا کر دینا۔ اللہ اکبر! اگر حضور دعا کرتے تو خدا کی قسم وہ دعا قبول ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی، لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت ویسے قرنی کے مقام و مرتبہ کو بتانے کے واسطے کہا، اے عمر ان سے کہنا بخشش کی دعا کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں۔ آخر میں حضرت عمر نے کچھ کھانے کے واسطے پیش کیا تھا، تب حضرت ویسے قرنی نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمر اگر آپ نہ آتے تو خدا کی قسم جب تک پوری امت نہ بخش دی جاتی یہ اویس خاموش نہ بیٹھتا۔ سبحان اللہ، فکر ہے امت محمدیہ کی۔ تو بتانا مقصد یہ کہ موضوع کہاں سے چلا، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں سے شروع کیے تھے کہاں پہنچ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کو سب سے زیادہ باریک بینی سے اگر کوئی سمجھنے والے صحابی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مدرسے کا فارغ بنایا، تو ایسا فارغ بنایا جو کامل تھا، ایسا فارغ بنایا جو ناقص و ادھورا نہ تھا۔ جب وہ فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حوصلہ افزائی اس انداز میں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں سن لو، آدم علیہ السلام پہلے عالم بن گئے ہیں، لہٰذا تم عالم کا اعزاز مانو، عالم کی حوصلہ افزائی کرو، عالم کی تعظیم کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اعزاز دیا اور بتا دیا کہ عالم وہ ہوا کرتا ہے جس کی تعظیم خدا کروایا کرتا ہے، عالم وہ ہوا کرتا ہے جس کے اعزاز کا یہ مقام ہوتا ہے کہ فرشتے سجدہ کر دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جب طالب علم چلا کرتا ہے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، اور پروں کو بچھانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ خالی بچھا دیا جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے، مولانا صاحب سے ناراض ہو گیا، آنے کے ٹائم مولانا صاحب کے واسطے بساط تو بچھا دیا، لیکن مولانا صاحب سے خوش نہ ہوا، لیکن خدا کی قسم فرشتے بساط بچھاتے ہیں اپنے پروں کی، فرشتے بچھاتے ہیں اپنے جناح کی، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ طالب علم کو ناراض کر دیا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، ارے فرشتے پر بچھاتے ہیں اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ خوش ہو جائے، راضی ہو، اس کو راضی کرنے کے واسطے۔ بہرحال تو سب سے پہلی فراغت آدم علیہ السلام کی ہوئی، اور حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی۔ اب حوصلہ افزائی کرنے کے ٹائم پہ امامہ بھی باندھا جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، حافظ قرآن کی یہ شان کہ شرح صدور کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی گئی، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا تھا، حفظ کرتے کرتے پورا حافظ نہ بن سکا، انتقال ہو گیا اس بچے کا، قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں اس بچے کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد قرآن پاک کے جتنے پارے باقی رہ گئے قبر کے اندر اسے یاد کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ بے شک، ارے جب حافظ قرآن زندہ ہے تو صاحب قرآن تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، غوث اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ صاحب
قرآن تو بدرجہ اولا زندہ ہے، اور یہ عقیدہ سنیوں نے اپنے گھر سے نہیں بنایا، ارے یہ عقیدہ اس نبی کا دیا ہوا ہے جو فرما دے تو شریعت بن جاوے، اڑ جائے تو شریعت بن جاوے، ارے بول دے تو شریعت بن جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام، جتنے مرد ہیں اگر سونا پہنیں گے حرام، لیکن ایک صحابی ہے جن کا نام براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اے براء اگر تم سونے کی انگوٹھی پہننا چاہتے ہو پہن سکتے ہو، تمہارا نبی پرمیشن دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی شریعت میں نبی کی زبان کا دخل ہے، نبی کی زبان سے نکل جاوے شریعت بن جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صفت بیان فرمائی، یحرم علیکم الخبائث، کہ یہ نبی خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں اور طیب چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ ارے جو خبیث ہیں بری چیز ہے ان کو تو حرام ہونا چاہیے، جو خبیث ہے مینڈک خبیث ہے تو مینڈک حرام ہونا چاہیے، جتنی حرام چیزیں حرام یعنی خبیث چیزیں حرام ہونی چاہیے، اچھی چیزیں حلال ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور حلال ہونے کی کسوٹی چیز کے خبیث یا شریف ہونے پہ نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام ہونے کی کسوٹی اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو اپنے نبی کی زبان کو بنایا کہ نبی کی زبان سے نکل گیا تو حلال اور نبی کی زبان سے نکل گیا حرام تو حرام۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں، آپ خود دیکھیں آقا علیہ السلام نے متعدد مقامات پر اپنے تصرف کا اختیار اور پاور دکھایا، قرآن بھی پاور دکھاتا ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جب حافظ قرآن زندہ ہے تو صاحب قرآن بدرجہ اولا زندہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا اپنے در سے نہیں آیا، ارے یہ عقیدہ بریلی کے تاجدار نے خالی نہیں دیا بلکہ نبیوں کے تاجدار نے دیا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور قبر سے تصرف بھی فرماتے، جہاں چاہتے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اذان بھی دیتے، اقامت بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پریشان آدمی آتا ہے تو اس پریشان آدمی کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پریشان آدمی، الٹا میں چڑھتا ہوں، پریشان آدمی کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے تفسیر مدارک کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر 14واں حصہ، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں آگے بیان کرنے سے پہلے ایک اعتراض قائم کیے دیتا ہوں تاکہ ہم ٹینشن میں آ جائیں۔ جو زندہ ہوتا ہے اس کو کبھی دفنایا جاتا ہے؟ بولو آپ کے دہلی میں کیا رواج ہے، زندہ آدمی کو دفنایا جاتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، دفنایا جاتا ہے؟ تو جب آپ کا عقیدہ حضور زندہ ہے تو آپ نے دفنایا کیوں؟ اعتراض بیٹھا، زندے آدمی کو کبھی دفنایا نہیں جاتا، مردے آدمی کو چھوڑا نہیں جاتا، مردے کو دفنانا یہ اس کی شان، اور زندے آدمی کو دفنا دینا یہ اس کی توہین ہے۔ تو جب آپ کا عقیدہ یہ حضور زندہ ہے تو آپ نے دفنایا کیوں؟ بخاری سے انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، ابھی پہلے آگے کا نام کرتا ہوں۔ آیا تفسیر قرطبی 14واں حصہ، راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور ظلم کرنے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا کیونکہ میں نے آپ کے بارے میں وہ یاد کر لیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، میں نے یاد کر لیا ہے، اور یاد کرنے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، میں نے اپنا برا کیا ہے، لہٰذا آپ بخشش کی دعا کرتے ہوئے، آپ بخشش کی درخواست کرتے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، وہ عربی اور دیہاتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، عریضہ پیش کرنے کے بعد ہٹ جاتا ہے، جا رہا ہے اور لوٹنے لگتا ہے، لیکن خدا کی قسم حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو مایوس نہیں جاتا ہے، یہ بخشش مانگنے والا آیا تھا، یہ استغفار کرنے والا آیا تھا، یہی وجہ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے عریضہ پیش کیا تھا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں، وہ جیسے ہی لوٹنے لگا تو معاملہ کیا ہوا، فمود یا من القبر اللہ قد غفر اللہ، آقا علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی، اے عربی اے دیہاتی خالی ہاتھ مت جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔
بے شک تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام قبر انور سے بھی تصرف فرماتے ہیں. بے شک مدد کرنے کے اوپر. اب تھوڑا آگے بڑھے, اذان دیتے اس پہ آ جائیے. آج جس کو دیکھو یزید نوازی اتنی ترقی کر رہی کہ یزید کو زبردستی جنتی بنائے بیٹھے. اگر کسی کے ماں نے جنا ہے اس کو حقیقت میں حلالی طور پہ, اور اس کے باپ نے اس کو حلال کی کمائی کھلائی ہے, تو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی آ جاوے سنی عالم کے سامنے, اور جن حدیث کو پیش کرتے حدیث قسطنطنیہ پیش کر کے بتاوے کہ اس میں یزید کیسے شامل ہوتا ہے, کیسے جنتی ہے. لیکن خدا کی قسم میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. ارے جب میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار, سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ آقا علیہ السلام نے دیا. اور حضور جس کو کہہ دے جنتی وہ تو جنتی ہے. بے شک بے شک. اب یزید کس کا مخالف ہے یہ دیکھو آپ. البدایہ والنہایہ 11واں حصہ. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کے بارے میں سن رکھا تھا. چنانچہ سننے کے بعد ہم اس کے وہاں پر گئے دمشق. جانے کے بعد جب دنوں ہم نے قیام کیا, دیکھا کہ وہ نماز کے ٹائم پہ سویا رہتا ہے, شراب میں مست رہتا ہے. ہم لوگ جب وہاں سے واپس آنے کے بعد ہم لوگوں نے مسجد نبوی کے منبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی بیعت کو توڑ دیا. جب یزید کو معلوم پڑا تو اس نے مدینے پہ حملہ کروا دیا. جب حملہ کروایا تو معاملہ کیا ہوا؟ حضرت سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں معاملہ یہ ہوا, لم یؤذن فی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم یقم ولم ابرح. چنانچہ بیان فرماتے ہیں 3 دنوں تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی تھی نہ اقامت ہوئی تھی. اس کے لشکریوں نے مسجد کو پامال کیا تھا, اس کے لشکریوں نے مسجد کی بے ادبی کی تھی. آج وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں مسجد کا ادب کرو. ارے مسجد کا ادب کرنے کی اگر بات کرتے ہو تو یزید کو جنتی کیوں کہتے ہو؟ اس نے مسجد نبوی کی پامالی کی ہے. ارے مسجد نبوی کے اندر تو ایسی جگہ بھی ہے جس کو آقا نے فرمایا یہ جنت ہے. آقا نے فرمایا جنت کی کیاری ہے. اور یاد رکھیں جنت کی کیاری آقا علیہ السلام نے خالی اس کو نہیں فرمایا. آگے سنیں حضور کہاں فرماتے جنت کی کیاری. آقا علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. گڑھا کس کے واسطے؟ کافر کے واسطے ہے. اور جنت کی کیاری کس کے واسطے؟ اللہ کے ولیوں کے واسطے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کیاری کو بنا دیا. آج کوئی مسجد نبوی میں جاتا ہے, ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ارے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہو, تم امیر ہو, وہاں پہنچ گئے. ہم غریبوں کے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی اللہ کا ولی جلوہ کر ہے تو جہاں وہ آرام کرتا ہے وہی ریاض الجنہ, وہی جنت کی کیاری, وہاں پہنچ جاؤ. بے شک سبحان اللہ. بنی کیسے جنت کی کیاری بنی کیسے؟ غور کرنے کی بات یہ کیسے بن گئی جنت کی کیاری. یہ تو عام زمین ہے, عام زمین. جنت کی کیاری کیسے بن گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ولی جب تک زمین پر تھا کوئی معاملہ نہیں. جیسے زمین میں آرام فرما ہوا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے حصے کو جنت کی کیاری بنا. بے شک سبحان اللہ. ولیوں کا مقام کے قدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کا حصہ بنا دیا. یہ ولیوں کا مقام ہوا کرتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اچھا میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ جس کے سمجھ میں آ رہے ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ بڑا جوش ہے بھائی. اسی جوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چپکے سے بولے, چپکے سے آمین بولنا افضل ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 3 دنوں تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی نہ اقامت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی مسجد میں نہ اذان ہو نہ اقامت ہو تو مسجد کو ویران کرنا ہے کہ نہیں؟ مسجد کو ویران کرنا ہے, مسجد کو خراب کرنا ہے, مسجد کو ذکر الہی سے روکنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
سورہ بقرہ پہلا پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ارے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتویٰ دے دیا کہ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوا کرتا ہے۔ ارے اس نے کوشش ہی نہیں کی بلکہ ویران کر دیا، ویران کر دیا مسجد نبوی کو، نہ 3 دن تک اذان نہ اقامت، کچھ نہیں ہوئی، ویران کر دیا۔ تو قرآن کے فتوے کے زد میں آ گیا کہ یزید سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی زد میں آ گیا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب بیان فرماتے ہیں میں حضور کی قبر انور سے لگا ہوا تھا، وَلَمْ أَعْرِفْ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو نماز اور اذان کا وقت جب معلوم ہوتا تھا تو کس کی وجہ سے؟ آقا علیہ السلام کی قبر انور سے اذان اور اقامت کی صدا آ رہی تھی۔ بے شک سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یزید مسجد نبوی کو ویران کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول مسجد نبوی کو آباد کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یزید کا مقابلہ حسین پاک سے نہیں تھا بلکہ سید الانبیاء سے اس نے مقابلہ کیا۔ آقا علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور خدا کی قسم جو حضور کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو حضور کو مخالفت کرے، قرآن کہتا ہے حضور کی مخالفت کرنے والا اللہ کی بھی مخالفت کرنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام زندہ ہیں، مدد کرتے ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قیام کرتے کہ نہیں کرتے؟ قیام کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی لیے تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ایسے نہیں فرما دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ خود آپ کے بارے میں آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، معلوم یہ ہوگا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد پہلی رات آپ خود درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے یار کوئی فائدہ ہی نہیں درود پڑھ کے، کچھ نتیجہ ہی نہیں نکلا، لیکن خدا کی قسم آقا کی بارگاہ میں پہلے آزمایا جاتا ہے، کٹورا اس کا کتنا بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے پہلی رات مکمل درود شریف پڑھی اور جب حضور کی زیارت نہ ہوئی تب کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار فرتے ہیں۔ اور جب دوسری شب آئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد اور کیوں حاضری دی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ارے اللہ کی رحمت کون ہے؟ آقا علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ علیہ رحمت الرضوان کا ایمان کہہ رہا تھا پہلے آزمایا گیا ہے، اب جاؤں گا تو ضرور زیارت سے مشرف ہو جاؤں گا، چنانچہ حاضر ہے، اور حاضر ہونے کے بعد درود شریف کا ورد کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے خدا کی قسم آپ کی آنکھوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، جیسے ہی زیارت کی آپ نے برجستہ کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ کر مشاہدہ کر کے آقا علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قیام کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اس کے بارے میں آ جائیے مسلم شریف کتاب الاسراء صفحہ 96، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب تشریف لائے، ایک نقطہ اور سمجھ لیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کے امتی خالی ہم ہی لوگ ہیں، نہیں، آقا علیہ السلام کے امتی انبیاء بھی ہیں، انبیاء کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیسے امتی ہیں؟ سورہ آل عمران تیسرا پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عالم ارواح میں اے پیغمبروں جب میرے محبوب کی آمد ہو جائے ایمان لانا، مدد کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، تمام پیغمبروں نے کہا تھا مولا ہم نے اقرار کر لیا، اور اے مولا تو گواہ بن جا کہ ہم لوگ اقرار کرنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، سوال یہ کہ زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ زمانہ پایا کہ نہیں پایا؟ تو ساری دنیا کہتی ہے، خود مسلم شریف کتاب الاسراء صفحہ 96 کی حدیث پاک بتاتی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام جب بیت المقدس میں حاضر گئے تھے
तमाम पैगंबरान मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत फरमाई थी। तो मालूम ये हुआ कि तमाम पैगंबरान ने हुजूर का ज़माना पाया, और जब ज़माना पाया तो अल्लाह से किया हुआ वादा मुकम्मल कर दिया। यही बचे कि वो पीछे खड़े हो गए और पीछे खड़े होकर बता दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप सारी मखलूक के नबी हैं वैसे हमारे भी नबी हैं, वैसे आप हमारे भी इमाम हैं। तो याद रखना, आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 मकाम पर मुलाकात की। पहला मकाम कसीब हमर, दूसरा मकाम बैतुल मक़दिस, तीसरा मकाम आसमान के ऊपर कई बार मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हर जगह देखा नमाज पढ़ते हुए। भाई मुस्लिम शरीफ 796 और अभी आते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर गुजर रहे नमाज पढ़ते हुए देखा, क़याम किए हुए। और जब क़याम हो गया तो रुकू सजदा तो बिल्कुल आसान है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबरों के वास्ते उनकी कब्रों को भी कुशादा कर दिया करता है। बेशक कर देता, यही वजह है कि क़याम कर रहे हैं। हज़रत अलैहिस्सलाम भी क़याम कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क़याम कर रहे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी क़याम किया। आका अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे गुजर गए बैतुल मक़दिस पहुँचने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के वास्ते भी हज़रत मूसा पहले ही से वहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद नमाज पढ़ाई, हुजूर रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा आसमान में पहले से मौजूद। यार हर जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले क्यों पहुँच रहे? आका अलैहिस्सलाम पहले निकलते लेकिन पहुँचते मूसा अलैहिस्सलाम पहले। आखिर इसकी वजह क्या है? हम गौर करेंगे तो मालूम ये होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की रफ्तार से नहीं जा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम बुराक पे सवार थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत की रफ्तार से जा रहे थे। और नबूवत की रफ्तार तो बुराक से कई गुना ज़्यादा हुआ करती है। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम से पहले पहुँच गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पहुँचे। यहाँ पे एक नुक्ता और समझा देता हूँ। ज़मीन से लेके आसमान तक कितने साल की मसाफत है? 500 साल की मसाफत। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, ज़मीन से आसमान तक की मसाफत 500 साल की। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की 500 साल, फिर दूसरे से तीसरे, इस तरीके से कितने आसमान हैं? आप लोग सुन नहीं रहे क्या भाई? कितने आसमान हैं? तो कितने 100 साल की मसाफत हो गई? 35। पहाड़ा कमज़ोर है। 7 25 3500 साल की मसाफत हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने 3500 साल की मसाफत को बुराक की रफ्तार से एक लम्हे में तय फरमा लिया। मालूम यह हुआ कि बुराक की रफ्तार से जब आका अलैहिस्सलाम 3500 साल की मसाफत एक लम्हे में तय कर सकते हैं, तो अगर नबूवत की रफ्तार से चाहें तो सारी दुनिया में जब चाहे तशरीफ ले जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले जाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर देखा, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। मालूम ये हुआ कि अंबिया कराम कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज ही पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ अंबिया कराम जिंदा भी है। बिन माजा की हदीस आप बारहा सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने नबियों के जिस्मों को हराम फरमा ज़मीन पर की, ज़मीन खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा रहा। एतराज़ वही कायम कि जो जिंदा होता है उसको दफनाया नहीं जाता, जो जिंदा होता है उसको दफनाया। क्या बोलो यार? अरे सुन्नियों का ऐसा अकीदा है कि जो जिंदा होता है उसको दफनाया नहीं जाता, तो तुमने कैसे नबी को दफना दिया? एतराज़ समझ में आया? अच्छों की हालत ख़राब हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात का सबसे बेहतरीन जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया है। और याद रखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो जिनका अकीदा ये था कि हुजूर इल्म गैब रखते हैं। यही वजह है कि जब आप ईमान लाए थे तो आपने मुल्क शाम में ख्वाब देखा था। मुल्क शाम में ख्वाब देखा, आप एक राहिब के पास गए, जाने के बाद ख्वाब बताया तो राहिब ने कहा आप कहाँ के रहने वाले? आते अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मक्का का रहने वाला। कहा मक्का के अंदर अल्लाह के नबी जलवागर होंगे, तुम उन पर ईमान लाओगे, उनके पहले खलीफा बनोगे, उनके तुम वजीर बनोगे। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुल्क शाम के अंदर ये पैगाम लिया और लेने के बाद मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो देखा आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गए और पहुँचने के बाद अर्ज़ करते हैं मद दलीलु अला मा तद्दई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی دلیل بتائیے کہ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ غور کرے آقا علیہ السلام سے حضرت بکر صدیق نے دلیل کا مطالبہ کیا تھا، تب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میرے نبی ہونے کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا، بے شک سبحان اللہ، تمہارا وہ خواب جو تم نے ملک شام میں دیکھا۔ بے شک بے شک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور بتا دیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیبوں کو جان لیا کرتا ہے۔ بے شک، بہت بہت یہی وجہ ہے تو بہت مان خوب، رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور بخاری شریف کے اندر آپ سے کیا محروم ہے؟ آپ کی بات سننے سے پہلے فتح الباری، عمدۃ القاری، خالی کتابیں ہم لوگوں کی لائبریری کی زینت بن گئی، ہم لوگوں نے اسٹیج پہ پڑھانا چھوڑ دیا، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علمی کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب سنے، پہلے حوالہ دیکھے عمدۃ القاری، فتح الباری، عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی نے لکھا، فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، مفتی احمد یار خان نئی نے مشکات کی شرح مرکات المفاتیح کے اندر لکھا، اور تفسیر نعیمی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اس کے اندر لکھا۔ اور لکھنے کے بعد اب سنے حدیث، کیا لکھا؟ حدیث سنے کی بات واضح ہو جائے۔ موت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بہت سکون کا ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ موت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ سنیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بہت زور سے بولو یار، یہاں پہ بولنا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ موت حسی، موت حقیقی۔ موت تین بار بولے آپ لوگ، حسی، حقیقی، حسی اور ارے جہاں زور سے بولنا چاہیے ہم لوگ نہیں بولتے، ارے نرسری میں بیٹھے ہو بولو، حسی اور حقیقی۔ ہاں آسان لفظوں میں سمجھو، موت حسی کس کو کہتے ہیں؟ موت حسی وہ جہاں نہلانا پڑے، کفن پہنانا پڑے، قبر کا انتظام کرنا پڑے، نماز جنازہ کا اہتمام کرنا پڑے۔ آسان لفظوں میں موت حسی سمجھ میں آئے، جہاں نہلانا پڑے، کفن پہنانا پڑے، جنازے کا اہتمام کرنا پڑے، قبر کا انتظام کرنا پڑے، وہاں پہ موت حسی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک موت قبر کے اندر آتی ہے جس میں بدن سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے تعلق نہیں رہتا۔ اب حضرت بکر صدیق کیا بیان فرماتے ہیں؟ راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتاب الجنائز کی حدیث پاک، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقام صنع میں موجود تھے، وہاں سے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد اب ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے اوپر یمنی چادر ڈال دی گئی، نیچے رکھو، نیچے یمنی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ چنانچہ فکشف عن وجهه فأكب عليه فقبله وقال فداك أبي وأمي يا نبي الله والله لا يذيقك الله الموتتين أبدا أما الموتة الأولى فقد متها۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے رخ انور سے چادر کو ہٹایا، جھک گئے، اور جھکنے کے بعد حضور کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حیات بھی مبارک ہے، آپ کی ممات بھی مبارک ہے، اور خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو دو موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ ایک موت جو اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی وہ آ گئی، ایک موت جو اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی وہ آ گئی۔ تو کون سی موت آئی کہ آقا کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا، قبر انور کا اہتمام کیا گیا، معلوم یہ ہوگا کہ موت حسی آ گئی، اور آقا علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، دنیا سے تعلق قائم ہے، آج بھی آپ کا جسم اطہار سلامت ہے، اور جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا موت حسی تو آ گئی، لیکن موت حقیقی، موت حقیقی، موت حقیقی جہاں موت حسی آتی ہے وہیں تو قبر کا انتظام ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے قبر کا انتظام کر دیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو حضور کو کون سی موت آئی؟ تھوڑا زور سے بولو نا یار۔ موت کی حقیقی، ہاں انہوں نے جو کہا ہے نا حقیقی کے بارے میں کیا کہا؟ یعنی میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا،
मिट्टी में मिलना मतलब समझ रहे ना, एकदम कल जाना ताल्लुक खत्म हो जाना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा के सामने कहा था, तो मालूम ये हुआ कि तमाम सहाबा का इज्मा हो गया कि हुजूर को मौत हिस्सी तो आ गई, लेकिन मौत हकीकी। और यही अकीदा गौसे पाक का भी था, यही अकीदा सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का भी था। यही वजह है कि फतावा रज़विया के अंदर आला अली रहमत रिज़वान ने लिखा, इरशाद फरमाते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, या दोनों रिवायतों में तदबीक देते हुए यूँ कहा जाता है कि अर्ज़ किया था सैयदना गौसे पाक ने, वहाँ पर मौजूद सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने 2 शेर पेश किए थे, जिनका खुलासा ये था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक हम आपके रोज़े से दूर रहा करते थे, अपनी रूह को भेजते थे, वो आपकी बारगाह में सलाम पेश करती थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम लोग खुद हाजिर आए हैं, लिहाजा अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे। खुदा की कसम मालूम ये हुआ कि गौसे पाक का अकीदा यही है कि हुजूर ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएगा। यही अकीदा सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का है। यही वजह कि आपने अर्ज़ किया, जितने लोग मौजूद थे सब ने देखा आका अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक कब्र अनवर से बाहर आ गया। मालूम ये हुआ कि बुजुर्गों का अकीदा, सहाबा का अकीदा यही नबी जिंदा, अहले सुन्नत वल जमात का भी यही अकीदा कि नबी जिंदा। अरे नबी क्या, बल्कि नबी के सदक़े में अल्लाह ने तमाम नबियों, तमाम पैगम्बरों, तमाम वलियों को जिंदा फरमाया। साहिब कुरान भी जिंदा, हाफिज़ कुरान भी जिंदा। तो दस्तार की जब बांधी जाती है तो इमामा क्यों बांधा जाता है? इमामा क्यों बांधा जाता है? तो बस इसमें सुन लें आप, क्योंकि खुशी का मौका होता है। हाफिज़ कुरान जब बंदा बच जाता है तो बड़ी खुशी का मौका होता है, बहुत खुश होते हैं लोग। तो खुशी के मौके पर इमामा बांधना हुजूर की सुन्नत। देखे आका अलैहिस्सलाम ने जब मक्के को फतेह फरमाया था, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, बुखारी के अंदर है हदीस पाक भी है कि आका अलैहिस्सलाम ने जब मक्के को फतेह फरमाया था तो फतेह मक्का के मौके पे आका अलैहिस्सलाम ने काला इमामा बांधा और दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों जब जब तुमको खुशी मिल जाए इमामा बांध देना, तुम्हारे नबी का तरीका। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ पर भी इमामा बांधते, जुलूस जिंदाबाद।